العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باوز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ مل کر پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں. کشف الدجا بجمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی تجلیوں کی ہم آہنگی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشف الدجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی. سر حشر بنارہ امتی حسنت جمیع خصالہ. حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جسے خدا پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. تیری یاد نے میرے سینے میں ڈیرا جگا لیا. سارے غموں سے آقا تیرے غم نے بچا لیا.
قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ مالک لم یزل کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے جس خالق کائنات نے ہمیں، اللہ اکبر، جس خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جس کے صدقے اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ بے وقار لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ راہ خدا میں صرف کر دیا، لٹا دیا، بہا دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ دین اسلام کو بقا مل جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا، پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے۔ اب آپ عزیز وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور الفت محبت رکھنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مسجد میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے والوں، مل بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے پیاروں لیے، اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے کلمہ گو، ان کے لیے دعائیں مانگنے والوں، آئیے کہ دیکھیں کہ اللہ کریم کس قدر اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کریم کس قدر اپنے پیاروں پر آزمائشوں کو ڈالتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، اللہ کے وہ پیارے نبی ہیں جن کو کریم اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو دوست بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ ہم آپ کو دوست بناتے ہیں، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دوست بنایا ہے، دوست کہا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کا آدمی، اگر کوئی پولیس والا یا کوئی فوجی، اگر کوئی جو ہے وہ کسی عہدے اور محکمے والا کوئی بندہ اگر کسی دوسرے کو آفر کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں میرا دوست ہے، وہ بندہ خوش ہو کر کہتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، بھائی تجھے بھی پتا ہونا چاہیے کہ خانیوال کا جو ڈی ایس پی آیا ہے وہ میرا دوست ہے۔ بتانے والا بتاتا پھرتا ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے جو کونے تھانے کا جو آیا ہے ایس ایچ او کوئی اور نہیں ہے، میرا دوست ہے۔ تجھے پتا ہونا چاہیے جو چھاونی میں صوبے دار فوجی ہے کوئی اور نہیں ہے، میرا جاننے والا ہے، میرا دوست ہے۔ تجھے پتا ہونا چاہیے مرکزی مسجد کا امام میرا دوست ہے، فیض عام مسجد کا امام میرا دوست ہے، میرے ساتھ پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہا ہے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ آج اللہ نے اسے مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے آج اسے مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آج اس کو شان عطا فرمائی ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا فرمان سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کہتے پھرتے ہیں
کہ یار میرا دوست ہے فلاں میرا دوست ہے فلاں میرا دوست ہے، اے ہے قربان کیوں نہ جائے اس مالک لم یزل کے پیارے خلیل کی ذات پر، جس پیارے خلیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے کوئی دنیا کا وڈیرا نہیں، کوئی دنیا کا جگیردار نہیں، کوئی دنیا کا سرمایہ دار نہیں، کوئی دنیا کا وزیر و مشیر نہیں ہے، کوئی دنیا کا سلطنت چلانے والا، دنیا کی حکومت بسانے والا، پہرا دینے والا، کوئی فوجی کوئی کمانڈو نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے فرشتوں تم بھی سن لو، اے نبیوں تم بھی سن لو، اے اوسو کتب و ابدالو تم بھی سن لو، اے زمین والو تم بھی سن لو، آسمانوں والو تم بھی سن لو، زمین کے اوپر رہنے والوں تم بھی سن لو، زمین کی تہوں میں اور ریگنے والے بسنے والوں تم بھی سن لو، سمندروں کی تہوں کے اوپر چلنے والوں تم بھی سن لو، سمندروں کی تہے میں رہنے والوں، بل بلانے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والیوں تم بھی سن لو، گھروں میں باپردہ خواتین بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا پیغام سننے والیاں وہ بھی سن لے، اور فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ سن لے، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا یار بیلی بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر کیوں نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ نے جو اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے جو اتنا مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے جو اتنی شان عطا فرمائی، اللہ نے جو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر کائنات میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ پیدا ہونے والے ہیں تبھی آپ کی والدہ پر امتحان ہے، آپ پیدا غار میں ہوتے ہیں تبھی آپ پر امتحان ہے، غار سے آپ باہر تشریف لاتے ہیں تبھی آپ امتحان میں ہیں، جب آپ جو ہے اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا چچا آزر بتوں کا پجاری ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے، بت کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے، بتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ اب اس کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، لوگ چلے جاتے ہیں میلے کی طرف چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں لوگوں مان لو وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے، مجھ جیسے ابراہیم کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، یہ ہاتھوں سے بنائی گئی تصویریں، یہ ہاتھوں سے بنائی گئی مٹی سے یہ مورتیاں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اور نہ یہ سن سکتے ہیں، اور نہ یہ پکڑ سکتے ہیں، اور نہ یہ تھام سکتے ہیں، اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ بول سکتے ہیں، اور نہ یہ سن سکتے ہیں۔ میرا خدا وہ ہے جو رات اندھیری ہو، جنگل گھنا ہو اور اندھیرے میں گھپ ہو، اور اس میں ایک پہاڑ ہو، پہاڑ کی اوڑ میں ایک غار ہو، اس غار کی تاہوں میں ایک کالے رنگ کا پتھر پڑا ہو، اس کالے رنگ کے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہو۔ میں تمہیں سناؤں، میرا خدا وہ ہے جو اس چیونٹی کے چلنے کو اس غار اندھیری میں اس کالے پتھر کے اوپر کالی چھوٹی سی چیونٹی کے چلنے کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹوں کو بھی سن رہا ہے، اور اس سے چلنے سے بننے والی جو لکیریں ہیں، جو لائنیں ہیں، انہیں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔
میرا وہ خدا ہے۔ آؤ اس حقیقی خدا کی طرف آ جاؤ جو رازوں کو جاننے والا ہے، جو دل کے معاملات کو جاننے والا ہے، جو ابھی تمہاری سوچوں میں بھی نہ ہو وہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ یہ ہاتھ سے بنائے گئے خدا، یہ ہاتھ سے بنائی گئی مورتیاں، یہ ہاتھ سے بنائے گئے بت کسی کام کے نہیں ہے۔ آؤ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر و حشر بھی سنور جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار کیا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا اے ابراہیم ہم انہیں جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے آگے نذرانے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو لہذا ہم ایسے کریں گے، ہمیں آپ نہ روکیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا اے لوگوں میں تمہیں منع کر رہا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، یہ تمہارے محتاج ہیں، یہ چل نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، انہیں تو پاکی پلیتی کا نہیں پتا، انہیں تو اچھائی برائی کا نہیں پتا، انہیں دن رات کا نہیں پتا، انہیں روشنی اور اندھیرے کا نہیں پتا، لہذا آؤ اس حقیقی رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لو، دنیا و قبر و حشر سنور جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار دین حق کی تبلیغ کرتے ہیں، اب وہ مانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا لوگوں پھر سن لو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر یاد رکھ لینا اور باخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر تم باز نہیں آتے، بتوں کے سامنے جھکنے سے اگر تم باز نہیں آتے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے اگر تم باز نہیں آتے، تو پھر سن لو مجھے اس خدا لم یزل کی قسم ہے، وَتَاللَّهِ مجھے اس کی قسم ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں میں تمہارا بندوبست کروں گا تمہارے ان خداؤں کا جن کو تم پوجتے ہو، جبھی تم پیٹ پھیرو گے، جبھی تم جاؤ گے یہاں سے تو میں تمہارے خداؤں کا بندوبست کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اباب ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھا لی، وقت گزرتا رہا، وہ دن آ گیا جس دن ان لوگوں نے میلے پر جانا تھا، اس جگہ سے اس شہر سے دور چٹیل میدان میں میلہ لگا ہوا ہے، وہاں شراب کباب چل رہے ہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، دنیا کے لغو و محو میں گفتگو میں وہ ہر طرح جو ہے وہ موجود ہیں، گناہ کی رنگ رنگینیوں میں ڈبے ہوئے ہیں۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں سن لو اگر تم باز نہیں آتے، اگر تم ان کی عبادت سے، ان کے جو ہے وہ چرنوں میں بیٹھنے سے باز نہیں آتے، جبھی تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر جاؤ گے، مجھے خدا کی قسم میں ان کا حال ایسا کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ادھر سے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر گانا باجا دیگر جو ہے وہ لغویات میں مصروف ہوتے ہیں،
ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کلہاڑا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے بت خانے میں معبد خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بت الگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بت الگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بت بہت بڑا جو سامنے موجود ہے، ساروں کے سامنے کھانے موجود ہیں، ہمہ قسم کے پھل موجود ہیں، ہمہ قسم کی مشروبات و مٹھائیاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ نے فرمایا الا تاکلون فراغ الی آلہتہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بس آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون ما لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ فرمایا کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بولتے نہیں؟ پھر پوری طاقت سے ضرب لگائی اور ان پر دائیں ہاتھ سے ضرب لگانے کی وجہ سے اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی گردن کو اڑا دیا، کسی کے بازوؤں کو اڑا دیا، کسی کے ٹانگوں کو اڑا دیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ریزہ ریزہ کرنے کے بعد فجعلہم جزازا، پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا اور فرمایا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون۔ چھوٹے جتنے بت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے، ریزہ ریزہ کر دیے۔ جو بڑا بت تھا، جو سامنے بڑا بت رکھا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا جو ہے اس بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے، پھر انہی کو خدا، انہی کے آگے سجدہ، انہی سے مدد، انہی کے آگے جو ہے وہ چرنے اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاکھ منع کرنے پر بھی رکے نہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کا وہی حال کیا، وہی نشر کیا جو کرنے کا حق تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو توڑ کر بڑے کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب قوم واپس آتی ہے، آ کر دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں بت خانہ، معبد خانہ، ان کے خداؤں کا گرجا گھر تہس نہس میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ بت ریزہ ریزہ پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں۔ بڑا بت جو ہے اس کے کندھے پر کلہاڑا موجود ہے۔ قوم دیکھتی ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پتہ ہے۔ فوراً کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اب آپس میں چہ منگویاں کرنے لگے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا ہے۔ تو ان کے آپس میں باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص نے بتایا، ایک شخص نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان میں سے ایک شخص بول اٹھا، اس نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب آپس میں پریشان تھے کہ ہمارے خداؤں کا یہ کس نے کیا ہوگا حال،
انہی میں سے ایک شخص بولا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، میں نے سنا تھا اس کے منہ سے وہ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں برا کہتا ہے، وہی تو ہے جس نے دو بتوں کو رسی ڈال کے گھسیٹا ہے اور سڑکوں کے اوپر اسے جو ہے وہ گھسیٹ کر کبھی پانی میں ڈبو کر کبھی جو ہے وہ روڑی کوڑی کی جگہ پر جو ہے وہ گھسیٹ کر بتایا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں، یہ وہی ہے، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہوگا کیونکہ اسی نے یہ کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور باخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، کہنے لگے تو پھر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے۔ بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر تم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو پھر لاؤ اسے سامنے تاکہ بات چیت ہو جائے، سارے لوگوں کے سامنے لاؤ، پتہ چلے کہ اسی نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو بلایا گیا مجمع کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا مجمع کے سامنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کو تباہ و برباد کیا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کو تہس نہس کیا ہے؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تو نے کیے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، جس کے موڈے پر جس کے کندھے پر یہ بڑا کلاڑا ہے نا، لگتا ہے اسی نے باقیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ چاہتا ہوگا کہ صرف حکومت میری ہو، یہ چاہتا ہوگا صرف سلطنت میری ہو، یہ چاہتا ہوگا صرف وزارت مملکت میری ہو، یہ چاہتا ہوگا صرف سجدہ مجھے ہو، یہ چاہتا ہوگا یہ سارے چرنے جو ہے وہ میرے سامنے ہو، یہ سارے لنگر کھانے جو ہے وہ میرے سامنے ہو، یہ ساری مٹھائیاں جو ہے وہ میرے سامنے ہو، یہ سارے رنگ رنگینیاں جو ہے وہ میرے سامنے ہو، لہذا اس کو برداشت نہیں ہوا ہوگا، اس نے باقیوں کو قتل کر دیا ہوگا۔ پوچھو اس سے۔ محض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیں لاجواب کرنا تھا کہ کہیں یہ ہدایت پا جائے، اپنے منہ سے یہ پکار اٹھیں کہ اے ابراہیم یہ کیا بات کر رہا ہے تو، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو چل نہیں سکتے، یہ تو اٹھ نہیں سکتے، یہ تو پکڑ نہیں سکتے، تو یہ بڑا خدا جو ہے اس نے کیسے پکڑا ہے ہتھوڑے کو، اس کلاڑے کو اس نے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، یہ کیسے چل سکتا ہے، اس نے کیسے کیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ پکارتے، جیسے ہی یہ کہتے، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی ضرب لگا دیتے، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی ضرب لگا دیتے کہ لوگوں جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، تو پھر انہیں پکارتے کیوں ہو؟ ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ انہیں کیوں خدا مانتے ہو؟ اب لاجواب جب ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے بات نہیں ہے، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ برا کیا ہے تو لہذا اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہیے اور اس حضرت ابراہیم کو جو ہے معاذ اللہ آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کا بندوبست تیار کیا جائے۔ ادھر سے نمرود کا دربار بھی لگ گیا ہے۔ دونوں میں آتا ہے کہ آگ سے پہلے نمرود کا دربار لگا، آگ کے بعد میں نمرود کا دربار لگا، دونوں موجود ہیں۔ برکیف نمرود کا دربار ہے، نمرود نے کہا کہ یہ سارا معاملات ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟
اس نے کہا کون سے وحدہ لا شریک کی، اے ابراہیم تو کس کی بات کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ خدا جو مالک لم یزل ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، پھر سن لے میرا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اس نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، اے ابراہیم میں بھی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہوں، دو قیدی ہیں، دونوں کے اوپر قتل کی سزا ہے، دونوں کو پھانسی ہونی ہے۔ اس نے نمرود نے کہا ایک کو میں آزاد کرتا ہوں اور ایک کو پھانسی چڑھا دینا، اور کہا دیکھ لیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ سوال کا جواب نہیں بنتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے اس نے یہ حرکت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر مغرب سے نکال کر دکھانا۔ جب یہ کہا پہلے سوال میں تو اس نے جو ہے وہ گڑبڑ کر دی، دونوں میں سے ایک کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی لگا دیا، کہا دیکھ لے میں نے کر دیا۔ اب کیسے کر سکتا تھا؟ سورج کو مغرب سے کیسے نکال سکتا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا سکت و طاقت تھی؟ اب لاجواب ہو گیا۔ جب لاجواب ہو گیا فبہت الذی کفر، اللہ اکبر، جب ناکام ہو گیا بات کرنے میں، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب لاجواب ہو گیا اس نے کہا اپنی قوم کو بھائی یہ بات ایسے نہیں بننے والی، اس کو ایسے نہ چھوڑنا، بلکہ ایسے کیا جائے 40 فٹ جو ہے یہ 40 بازو لمبائی اور 70 جو ہے وہ گز، 70 بازو جو ہے وہ چوڑائی میں ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ غار بنائی جائے، یا بہت بڑا جو ہے وہ گڑھا کھودا جائے، یا بہت بڑی جو ہے وہ 4 دیواری کروائی جائے اور اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں اور آگ جو ہے وہ جلا کر کتنے دنوں تک اس میں آگ جلتی رہے، اور جو آگ نہیں ڈالے گا اسے بھی سزا ملے گی، اور جو منتیں ماننا چاہتے ہیں وہ منتیں مانیں اور جو ہے وہ لکڑیاں ڈالیں۔ فرمایا یہ بہت جو ہے وہ بڑی آگ جلائی گئی، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کی تیاری کر لی گئی۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جواب نہیں دے پایا۔ آج بھی ایسے ہے، اگر اہل علم کا کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں جو بات کر رہا ہوں میری بات ہے، میں جو ہے وہ سچا ہوں، حالانکہ اسے دلیلیں بتا دو، دکھا دو، سب کچھ بتا دو، تو پھر بھی وہ ماننے والا نہیں ہے تو اس نے نہیں ماننا۔ وہ طاقتور ہے تو کہے گا بس اس نے میری بات نہیں مانی، اب اس کو جو ہے وہ پکڑو اور اسے فلاں جگہ پہ ڈال دو، اب اسے اتنے کوڑے لگا دو، اسے سزا دے دو۔ اللہ اکبر، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس نمرود بدبخت نے ایسا کیا، آگ بہت بڑی جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے منجیق کا بندوبست کروایا گیا، اور سب سے پہلی منجیق جو بنائی گئی وہ اس وقت بنائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جس بدبخت نے اس منجیق کو بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا کہ اسے زمین میں دنسا دیا۔ فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دنستا ہی جا رہا ہے اور دنستا ہی جاتا رہے گا۔ اس نے وہ بنائی، اس کو شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ، شیطان نے اس کو جو ہے وہ گائیڈ کیا، شیطان نے اس کے معاملات میں جو ہے وہ مدد کی، پر کیا اس نے بنا لی۔
ادھر سے منجیک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا جاتا ہے، ادھر سے فرشتے آ جاتے ہیں، آسمانی مخلوق منظر دیکھ رہی ہے، عرض کرتی ہے باری تعالیٰ تیرا خلیل ہے، تیرا یار ہے، تیرا پیارا ہے، اسی کے لیے تو نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میرا دوست میرا سجن ابراہیم ہے، آج اللہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کر لو۔ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، ہوا کا پانی کا سارے آتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے ابراہیم اگر تیری اجازت ہو اسی آگ کو میں ہوا چلا کر اسی نمرود کے اوپر اور اس کے حواریوں کے اوپر نہ ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے اس خدا کی ضرورت ہے۔ دوسرا فرشتہ آتا ہے کہ اے ابراہیم اگر تیری اجازت ہو بارش برسا کر اس آگ کو میں بجھا نہ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور اتنی بارش برساؤں کہ ان نمرودیوں کو اس میں غرق نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، اے ابراہیم کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ مالک لم یزل مجھے دیکھ رہا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میری وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ اے ابراہیم پھر اسی سے مدد مانگ لے، کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ یار کو یار دیکھ ہی رہا ہے، اگر وہ میری اس ادا پر خوش ہے، مجھے آگ میں دیکھ کر خوش ہے، تو میں اس یار کی جو ہے وہ رضائی میں میں خوش ہوں۔ اگر وہ اس پہ ناراض ہے تو میں اس کی ناراضگی میں بھی خوش ہوں۔ اگر وہ چاہتا ہے مجھے میں آگ میں مجھے ڈالنا تو میں اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرتا ہوں۔ اپنی چاہت میں یہ نہیں رکھتا کہ میں آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا یہی کہ جیسے سارے فرشتے واپس آتے ہیں، ادھر آگ میں جانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، ادھر سے اللہ حکم فرما دیتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو میرے خلیل کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے۔ یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا پر سلامتی والی ہو جا، میرا خلیل میرا یار تجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام و مرتبہ بھی یہی عطا فرماتا ہے۔ جس آگ کا کام ہے جلانا، جس آگ کا کام ہے جو ہے بسم کرنا، ختم کرنا، راکھ بنانا، اللہ اسی آگ کو حکم فرما دیتا ہے کہ میرا ابراہیم میرا خلیل آ رہا ہے، اس کی خدمت کر، اس کے سامنے جو ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور گزار والی اور سلامتی بھی والی بھی بن جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔